اولیاء اللہ کو بھی قبر میں جسمانی حیات حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب فرشتوں کے سوال کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر کے اندر وسعت، بے انتہا وسعت پیدا فرما دی جاتی ہے، اور پھر فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا، لہذا اب وہ قیامت والے دن اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے جی، راوی اس کے ابو ہریرہ ہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے جی، کہ وہ فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس دلہن کو اس کے محبوب کے سوا کوئی بیدار نہیں کرتا، یہاں تک کہ قیامت والے دن اب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بندہ مومن قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا۔ جو مومن بندہ ہے وہ قیامت تک قبر میں سوتا رہے گا۔ اور سوتا کون ہے؟ جو زندہ ہو یا مردہ ہو؟ جو زندہ ہو۔ سوتا وہ ہے جو زندہ ہو جی۔ زندگی اصل ہے، سونا اس کی فرع ہے۔ سوتا وہ ہے جو اصل ہو۔ اچھا، پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، قبر میں بالعموم مسلمانوں کے جسم گل سڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا قبروں میں ہزاروں لوگوں کے جسم گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں پھر اس جگہ پر۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ اس حدیث کے اندر مومنین کا ذکر ہے، خواص مومنین کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ عام لوگوں کو اولیاء اللہ کے ساتھ تو لا کر نہیں کھڑا کیا جا سکتا نا، ہر ایک کی اپنی اپنی جزا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ثواب کی نیت سے اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو اپنے خون میں لتھڑا ہوا ہو، اگر وہ مر گیا تو اس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اس حدیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو، جو مومن صرف ثواب کی نیت رکھتا ہو، اس کے جسم کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ جو مومن ثواب کی نیت رکھتا ہو، ثواب کی نیت سے اذان دینے والا، ثواب کی نیت سے اذان دینے والا، وہ شہید کی جس کی قبر کے اندر کیڑے نہیں پڑتے، جس کی قبر میں کیڑے نہیں پڑتے۔